رسولہم پیغمبر ان کے بالبیناتی دلیلوں کے ساتھ، فما کانوا پس نہ تھے وہ لیؤمنوا کہ ایمان لائیں، بما کذبوا اس چیز کے ساتھ کہ جٹلایا انہوں نے، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر، وما وجدنا اور نہیں پایا ہم نے، لأکثرہم ان کے اکثر کو، من عہد وعدہ پورا کرنے والے، وَإِن وجدنا تحقیق پایا ہم نے، اکثرہم اکثر ان کے کو، لفاسقین فاسق جھوٹے۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی جو پہلے ہم نے ساری قوموں کے بارے میں پڑھا ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تو ان کی طرف ہدایت بھیجی تھی لیکن انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ ہم نے ان کو زمین کا وارث کیا تھا، یعنی وہ زمین میں رہتے تھے، اس کے وارث تھے وہ بھی، ان کی فیملیاں بھی، تو اگر ہم چاہتے ہم پہلے ہی دن سے ان کو پکڑ لیتے، لیکن نہیں۔ اس کے بعد جو ایمان لائے، جو مومن ہو گئے، ان کو ہم نے زمین کا وارث کر دیا، لیکن آگے ان کی نسلوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی تھی، وہ بات کو سنتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں ہمیں اس لیے بیان کی ہیں کہ اگر وہ تابع داری کرتے، برائیوں سے رک جاتے اور نیکیوں کی طرف لگ جاتے تو ہم ان کے اوپر زمین کو اور کشادہ کر دیتے، بارشیں برساتے، زمین سے ہم پیداوار اگاتے، لیکن انہوں نے رسولوں کی نہ مانی، بلکہ انہوں نے پیغمبروں کو جھوٹا سمجھا، برائیوں سے، حرام کاریوں سے وہ باز ہی نہ آئے، اس وجہ سے وہ تباہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے آئیں گے یا ہمارے اوپر عذاب الہی آ سکتا ہے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جنہوں نے ہدایت کو، جو اللہ نے ان کے اوپر کتابیں نازل کی، اس کو سمجھا ہی نہیں۔ یعنی ان کے قصے ہمارے اوپر بیان اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح اللہ کے دین کو بغیر سمجھے ہی دنیا سے نہ چلے جائیں، یا سمجھ کے بھی عمل کیے بغیر نہ چلا جائیں۔ ان کی ہلاکتیں، ان کی برائیاں، ساری باتیں آپ کو اس لیے ہی بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے اندر خامیاں تھی تو ان پہ عذاب آئے، کہیں آپ بھی ان خامیوں میں نہ پھنس جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تلک القریٰ، یہ ان بستیوں کی قصے ہیں، ان کی خبریں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، جو پیغمبر ہم نے آپ کے ان کی طرف بھیجے دلیلوں کے ساتھ، بس وہ نہ ایمان لے کے آئے۔ یعنی کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے تب وہ یہودی نہیں ہوتا، عیسائی نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تب وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن یا تو اس کے والدین اس کو یہودی کر دیتے ہیں، یا نصرانی کر دیتے ہیں، یا مجوسی کر دیتے ہیں۔ اس کے والدین یا اس کو کافر بنا دیتے ہیں، جو بھی بنا دیتے ہیں، لیکن بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس بارے میں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کافروں کے بچے ہوں گے نا وہ جنت میں مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے، اس حدیث کی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مطلب کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن چونکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے اس لیے ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا، باقی ان کا معاملہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی، وہ نہیں سمجھے اس بات کو۔ ہم نے ان کے اندر بڑے پیغمبر بھیجے، ہم نے ان سے بڑے وعدے کیے، ہم نے ان سے کہا، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے، ہم نے ان کو پیغامات دیے، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلے۔ تو پھر اللہ کا وہی طریقہ ہے جو پہلے تھا کہ پہلے نبیوں کو بھیجا، پھر ڈھیل دی، وقت دیا، موقع دیا، پھر جب نہیں مانے پھر ان کے اوپر عذاب آگے۔ اللہ کہتے ہیں ان میں سے اکثر جو تھے وہ فاسق تھے۔ آگے والی آیتوں میں ثم بعثنا